آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی غیر معروف گستاخ ہو اگر اس کو سزا ملنی چاہیے تو کیا مرزا جیلمی کے اوپر بھی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر یہ بات بھی بتلا دیں ذاتی دشمنی کوئی بھی نہیں ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ماورائے عدالت اقدامات کے لیے. میں نے کہا اختلافات تو ہیں لیکن ماورائے عدالت اقدامات کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے. ہر شخص کو ڈانٹا, ہر شخص کو روکا, ادب سے رہو, تمیز سے رہو, دائرہ کار میں رہو. اللہ کے فضل و کرم سے قانون اور عدالتوں کا راستہ موجود ہے. عدالتوں اور قوانین کے ذریعے انشاءاللہ تجھے عمر قید کی سزا دلوا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ تجھے جیل کی سزاؤں کے پیچھے پہنچایا جائے گا اور تیری گستاخانہ جو الفاظ اور تیرے جو بکواسیات ہیں ان کے اوپر پٹا تجھے ڈالا جائے گا. کیا تو معاشرے کے اندر اس بکواسیات کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے کہ محرم کے اندر جو اٹھے حضرت عائشہ کو گالی دے, حضرت طلحہ کو گالی دے, زبیر ابن عوام کو گالی دے, انہیں جہنمی کہے, انہیں باغی کہے, امیر معاویہ کو گالی دے؟ پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد ہوگا, معاشرے کے اندر حلف شار ہوگا. اس حلف شار کی بنیاد ڈالنے والا یہ مرزا جیلمی جو بقائے باہمی کو کچل رہا ہے, جو معاشرے کے اندر امن و امان کا دشمن ہے, جو معاشرے کے اندر فساد کو پیدا کرنا چاہتا ہے, انشاءاللہ اس کو پٹا ڈال کے چھوڑیں گے, اس کو لگام ڈال کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اس کو جیل کے اندر پہنچا کے چھوڑیں گے. دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے ایک رافضی ایک عرصے سے سنی مسلمان بن کر جہلم کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگاتا اور ان کی ذاتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے اندر مصروف رہتا. مسند احمد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو منکر ہے, جو ضعیف ہے, اور اس کا حوالہ دے کے یہ بات کہنے لگا اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ کو ظالم کہا گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں مسند احمد کی اس حدیث کے اندر سیدہ عائشہ کے لیے ظالم کے الفاظ موجود نہیں ہیں, بدبخت کے الفاظ موجود نہیں ہیں, لیکن وہ بدستور اس بات کے اوپر ضد کرتا ہے. ہم نے اس کو کئی مرتبہ مناظرے کا چیلنج دیا, کئی مرتبہ مباہلے کا چیلنج دیا, لیکن بزدل اتنا ہے کہ گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگ جاتا ہے اور چھپ چھپا کر وسواس الخناس کی طرح انسانوں کے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں تو نے سید عائشہ کو ظالم کہا, حدیث سے اس بات کو ثابت کر, ثابت نہیں کر سکتا. حضرت حسن سیدنا رسول اللہ کے ساتھ آپ کے منبر مبارک کے اوپر موجود تھے, حضرت رسول اللہ کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ سیدنا حسن کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتے ہیں ان نبنی ہادہ سید, میرا یہ نواسہ سردار ہے, اللہ میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان, دو عظیم گروہوں کے درمیان, چل مرزا جہلمی کے ترجمے کے مطابق دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے سیدنا حسن نے سرداروں والا کام کیا بخاری شریف کی 2704 حدیث کے مطابق, لیکن حدیث عمار کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کا جو ہے وسوسہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے. حضرات گرامی کا جنگ صفین پہلے ہوئی تھی, صلح حسن بعد میں ہوئی تھی. صلح حسن جب ہوئی تھی تو حضرت رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا تھا حسن جو ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. گویا کہ جنگ سے گزر جانے کے بعد بھی جس وقت سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے سپرد امت کے معاملات کو کر دیا, اس وقت بھی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ اسی طرح مسلمان تھا جس طرح ان کے مد مقابل گروہ مسلمان تھا. آج سے کئی برس قبل مرزا جیلمی نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے گویا کہ سیدنا امیر معاویہ کی توثیق کی تھی, اور آج کے دن جو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی ثابت کرنا چاہتا ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا رسول تو ان کو مسلمان کہے, اور اللہ تبارک و تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت اللہ ان کو مومن کہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں لب کشائی کرنے والے. اللہ نے قرآن مجید میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا. ایک جماعت مہاجرین کی جماعت ہے, ایک جماعت انصاریوں کی جماعت ہے. مہاجر وہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا, اور انصاری وہ جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کے لیے اپنے گھر بار کے دروازوں کو کھولا. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آنے والے مومن جن کے اندر تابعین بھی شامل ہیں, تبع تابعین بھی شامل ہیں,
اور آج تک کے مسلمان بھی شامل ہیں، ان کا قول کیا ہونا چاہیے؟ والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ الفاظ بولتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی معاف کر دے جو دنیا میں ہم سے قبل ایمان سے اوپر رخصت ہوئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کے اندر ہم سے پہلے چلے جانے والے مومنوں کے بارے میں کینے کو پیدا نہ کر، ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ ہم تجھے رؤوف بھی سمجھتے ہیں، ہمارے پروردگار تو رحیم بھی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں بغض مت رکھنا، مشاجرات صحابہ کے باوجود بھی سیدہ صدیقہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر ابن عوام اور سیدنا علی کے لشکر کے بارے میں بغض نہ رکھنا، اور جو شخص حضور کے کسی ساتھی کی ذات اقدس پہ حملہ کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچا کے چھوڑیں گے۔ کیا مرزا جہلمی کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مرزا جہلمی کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور مرزا جہلمی تو نے اہل حدیث کو گالی دی، تو نے کہا وہابیو منحوسو، وہابیو بغیر تو، وہابیو خنزیر کا گوشت کھانے والو۔ مرزا جہلمی تہذیب اور شائستگی کے لمبردار اور اخلاقیات کے لمبردار اور ظاہری طور پہ فرقہ پرستی کے دشمن، بدترین فرقہ پرست انسان ہے جو اہل الحدیث کو گالی دے، جو دیوبندیوں کو گالی دے، جو علماء بریلی کو گالی دے، جو رسول اللہ کی شان اقدس میں بے ادبیاں کرے، جو اس کے منہ میں آئے اس کے اوپر